اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یقنت منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتین واعتدنا لها رزقا کریما۔ سامعین گرامی، جب جنگ احزاب میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ آج کے بعد مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اب مدینے کو دشمن کے حملے کی کوئی فکر نہیں، اب دشمن سے مدینہ کی بستی کو کوئی خطرہ نہیں۔ تو اب پھر کیا کرنا چاہیے؟ اب مدینے کی معاشرت جو ہے، رہنے سہنے کا جو طریقہ ہے، جو اصول و ضوابط ہیں، ان کو درست کرنا چاہیے۔ اس جنگ کے بعد اللہ رب العزت نے کچھ معاشرتی اصول اس صورت میں نازل کر دیے، اور سب سے پہلے ازواج مطہرات امہات المؤمنین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کو نصیحت کی کہ اگر تم میں سے کوئی بھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت نے قرآن پاک نازل فرمایا کہ آپ کا مقام ہے، آپ نبی کی بیویاں ہو، اگر آپ میں سے کوئی گناہ کا کام کرے گا تو اسے دگنا گناہ ملے گا اور دگنی سزا ملے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سزا تو گناہ کی وجہ سے، اور دوسری سزا اس وجہ سے کہ آپ کے گناہ کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف ہوگی، اور اگر آپ میں سے کوئی نیکی کرے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کو کہا جا رہا ہے، تو اس نیکی کا بھی دگنا اجر ملے گا، ڈبل اجر ملے گا۔ ایک اجر تو اس نیکی کا ملے گا، اور دوسرا اجر اس وجہ سے ملے گا کہ آپ کی نیکی کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوں گے، کیونکہ وہ آپ کے شوہر ہیں، ان کو خوشی ہوگی کہ میری گھر والیاں، میری بیویاں نیکی کے کام میں سبقت لے جاتی ہیں۔ تو یہ اصول ان کے لیے نازل کر دیا، اور یہاں سے پتہ چلا کہ امہات المؤمنین نے اپنی زندگی میں خیر کے کام کیے اور نیکیوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، صدقہ خیرات کے اندر دل کھول کے مال خرچ کیا۔ اللہ رب العزت نے ان کو یہ اعزاز بخشا کہ ان کی ہر نیکی کا اجر ان کو ڈبل ملتا تھا۔ اور پھر امہات المؤمنین کو بھی حکم دے دیا، اور تمام عورتوں کے لیے حکم آ گیا، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ آج کے بعد اب کوئی بھی مسلمان عورت، چاہے وہ نبی کی بیوی ہو، نبی کی بیٹی ہو، یا کوئی بھی مومنہ عورت ہو، اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ بناؤ سنگار کر کے، سج سور کر، زینت اختیار کر کے بازار میں نکلے۔ یہ آج کے بعد تمہارے لیے حرام کر دیا گیا ہے۔ یہ جاہلیت کا طریقہ ہے۔ جاہلیت کے اندر عورتیں سج سور کر، بن سور کر، زینت اختیار کر کے بازار میں نکلا کرتی تھی۔ یہ جاہلیت کا طریقہ تھا، اس طریقے کو اسلام نے حرام کر دیا۔ لیکن آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس زیب و زینت کے اظہار کو فیشن کا نام دے کر اور ڈیزائن کا نام دے کر اپنے آپ کو ماڈرن کہہ کے گلیوں اور بازاروں کے اندر زیب و زینت کا اظہار کرتے ہیں، وہ حرام کام کرتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسی عورتیں جہنمی ہیں۔ کون سی عورتیں؟ نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات۔ آپ نے فرمایا ایسی عورتیں جو ایسا لباس پہنتی ہیں، باریک اور تنگ کہ لباس پہننے کے باوجود بھی وہ نیم برہنہ ہوتی ہیں، اور وہ جب بازار میں نکلتی ہیں اپنی زینت سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں، خود لوگوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ ایسی عورتیں جہنم میں جائیں گی، اور ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ جنت کے اندر داخل ہونا تو دور کی بات، کیونکہ زیب و زینت کا اظہار بازار کے اندر جا کے کرنا، لوگوں کے سامنے کرنا، یہ اسلام کا طریقہ نہیں، یہ جاہلیت کا طریقہ ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ اس کے بعد اسی پارے کے اندر مسلمانوں کو چند اوصاف اپنانے کا حکم دیا گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے پیغمبر، جس طرح قرآن پاک میں مردوں کے احکام آتے ہیں، مردوں کو مخاطب کیا جاتا ہے،
اس طرح عورتوں کا تذکرہ نہیں آتا، مردوں کا تذکرہ بار بار آتا ہے۔ اور واقعتاً بات ایسے ہی ہے، قرآن پاک میں جب بھی مرد اور عورت دونوں کو کسی چیز کا حکم دیا جاتا ہے تو صیغہ جو ہے، لفظ جو ہے وہ جمع مذکر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا، صیغہ مذکر کا ہے، لیکن اس خطاب میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ جہاں مردوں کو مخاطب کیا جاتا ہے عورتیں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں، اللہ کہ کسی جگہ پہ وضاحت آ جائے کہ یہ خطاب جو ہے صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ جب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ بات کی کہ ہمارے لیے الگ سے مخاطب کا صیغہ نہیں آتا، تو کہتی ہیں پھر میں نے ایک دن سنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ممبر پر کھڑے ہو کر یہ آیت تلاوت کر رہے تھے، اور میں نے کان لگا کے اس آیت کو سنا۔ اس آیت میں کیا ہے؟ اس میں مذکر اور مؤنث، مرد اور عورت دونوں کا تذکرہ ہوا ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کہ مسلمان مرد، مسلمان عورتیں اور مومن مرد، مومن عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، عزتوں کی حفاظت کرنے والے مرد، عزت کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کا ذکر کرنے والے مرد، اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ ہر لفظ کے ساتھ مرد کے لیے الگ لفظ آیا، عورت کے لیے الگ لفظ آیا۔ سارے الفاظ بولنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرما دیا جو مرد اور عورتیں ان اوصاف کو اپناتے ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت نے مغفرت بخشش تیار کر رکھی ہے، اور ان کے لیے اجر عظیم بھی تیار کر رکھا ہے۔ یعنی کہ اس آیت میں عورت کے لیے الگ لفظ آیا، بطور خاص آیا، اور کوئی عورت یہ نہ سمجھے کہ یہ خطاب صرف مردوں کے لیے ہے۔ جب مردوں کو خطاب کیا جاتا ہے، یہ عربی گرامر کا قاعدہ اور قانون ہے کہ اغلبی طور پہ جب مرد اور عورت دونوں کو مخاطب کرنا ہو تو لفظ جو ہے وہ مذکر کا استعمال ہوتا ہے، اس میں عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ اس لیے قرآن پاک میں جتنے بھی احکام آئے ہیں مرد کو مخاطب کر کے ان میں عورتیں بھی شامل ہیں، سوائے اس کے جس میں سے عورت کو الگ کر دیا جائے کہ یہ حکم عورت کے لیے نہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کے اندر، عرب کے اندر ایک ایسی رسم جو صدیوں سے چلتی آ رہی تھی، اس رسم کا خاتمہ کیا۔ صدیوں سے چلتی آ رہی تھی۔ وہ رسم کیا تھی؟ وہ رسم یہ تھی کہ جب کسی کے گھر میں اولاد نہیں ہوتی تھی، وہ کسی سے بیٹا لے لیتے، لے پالک بیٹا اور منہ بولا بیٹا، اس کو پالتے، اس کی پرورش کرتے، اس کی نسبت بھی اپنی طرف کرتے، اس کو اپنی جائیداد کا وارث بھی بناتے، اور پھر اس سے پردے کے احکام بھی نہ ہوتے۔ تو یہ جو لے پالک منہ بولے بیٹے کی رسم تھی، یہ صدیوں سے چلتی آ رہی تھی، اور اس رسم نے معاشرے کے اندر پنجے گاڑے ہوئے تھے۔ اس رسم کو ختم کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول تو قول تھا، اللہ نے حکم تو نازل کر دیا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے حالات ایسے پیدا کر دیے کہ عملی طور پہ بھی اس رسم کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خاتمہ کروایا، تاکہ رہتی دنیا تک اصول بن جائے کہ لے پالک بیٹا، منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا، اس سے پردہ بھی ہے، وہ وارث بھی نہیں بنے گا، وہ جائیداد کا وارث بھی نہیں ہے، اس سے پردے کے احکام بھی ویسے ہیں، بیٹا کہہ دینے سے آپ کا بیٹا بن نہیں جائے گا۔ اس رسم کو اللہ رب العزت نے ختم کر دیا، اور وہ کیسے ختم کیا؟ وہ داستان کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آپ کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان کو آزاد کیا، آزاد کرنے کے بعد اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، کیونکہ رسم تو چل رہی تھی نا، ابھی حرمت نہیں آئی تھی، ابھی حرام نہیں کیا گیا تھا، اپنا بیٹا بنایا۔ لوگوں نے زید بن محمد کہنا شروع کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باپ ہونے کی حیثیت سے اپنے اس منہ بولے بیٹے کی شادی اپنی پھوپھی زاد زینب بنت جہش
رضی اللہ تعالی عنہا سے کر دی، شادی خود کی، خود ولی بنے، خود نکاح پڑھایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی کر دی۔ اب زید منہ بولے بیٹے تھے، زینب پھوپھی ذات تھی، شادی ہو گئی، لیکن زید جو ہے وہ غلامی کی زندگی گزارتے رہے، اور زینب جو ہے وہ سردار قبیلے سے تعلق رکھنے والی تھی۔ دونوں کا مزاج نہیں مل سکا، دونوں کا آپس میں جو ہے وہ تعلق نہیں بن سکا، آپس میں نہ بن پائی، تو کیا ہوا، زید رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے کہ اے اللہ کے پیغمبر مجھے اجازت دے دے، میں زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ اب اس سے پہلے، اس طلاق سے پہلے اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل کر دی تھی، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ بیٹوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو، کسی اور کی طرف نسبت کرنے کا جواز نہیں۔ اور اگر تم میں سے کوئی ایسا مرد ہے جس کے باپ کا تمہیں نہیں پتا، پھر بھی اس کی نسبت کسی کی طرف نہیں کرنی، خود سے اس کا کوئی باپ نہیں بنانا، وہ تمہارا بھائی ہے، دینی بھائی ہے، اس کو بھائی کہہ کے بلاؤ، اس کو اپنا بیٹا نہ بناؤ، اور بیٹے کی طرح اس کی نسبت اپنی طرف نہ کرو، یہ جواز نہیں ہے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زید بن محمد کہنے سے منع کر دیا، اور لوگوں نے زید بن محمد کی بجائے پھر زید بن حارثہ کہا، جو اصل نام تھا، اصل والد کا نام لیا کہ یہ زید بن حارثہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ۔ اللہ رب العزت نے بطور خاص ذکر کیا، اے پیغمبر جب آپ اس آدمی سے بات کر رہے تھے جس پر ہم نے انعام کیا اور جس پر آپ نے بھی احسان کیا، آپ نے اس سے بات کیا کی تھی کہ اے زید، زینب کو طلاق نہ دو، اسے اپنے پاس رکھو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ طلاق دینے سے روکا، اور اللہ رب العزت نے جس انعام کا تذکرہ کیا وہ انعام کیا تھا؟ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اللہ رب العزت نے انعام یہ کیا کہ مشرک خاندان سے ان کو اٹھا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچایا۔ دوسرا انعام یہ کیا، ان کو آزاد کر دیا گیا۔ تیسرا انعام یہ ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بیٹوں کی طرح پالا۔ چوتھا انعام یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پھوپھی زاد سردار قبیلے کی خاتون سے شادی کی۔ یہ انعام اللہ رب العزت کی طرف سے ہوئے۔ اور جب طلاق دینے کی باری آئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ زید نے زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دینی ہے، اور بعد میں آپ کو اس سے شادی کرنی پڑے گی۔ اور یہ کیوں تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ معاشرے کو بتانا تھا کہ منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں ہوتا۔ جب منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں تو منہ بولے بیٹے کی بیوی بھی بہو نہیں، کیونکہ بہو سے نکاح حرام ہے۔ لیکن جب منہ بولا بیٹا بیٹا نہ رہا، اس کی بیوی بھی بہو نہ رہی، وہ رشتہ اور تعلق نہ رہا، تو اس کی متعلقہ سے، اس کی طلاق یافتہ خاتون سے عدت پوری کرنے کے بعد نکاح کرنا جائز قرار پایا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک رہے تھے۔ آپ کے دل میں یہ بات تھی کہ اگر میں نے زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لی نا تو منافقین باتیں کریں گے، الزام لگائیں گے کہ زید بن محمد یعنی زید بن حارثہ یہ تو آپ کے منہ بولے بیٹے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا۔ اس طرح کی باتیں اور الزام اور تانوں کا ڈر تھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ذکر کر دیا کہ آپ ان باتوں سے ڈر رہے تھے، لیکن اللہ رب العزت کی منشا اور تھی۔ اللہ رب العزت نے آپ سے عملی طور پہ اس رسم کو ختم کروانا تھا۔ فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، کہ جب زید رضی اللہ تعالی عنہ نے طلاق دے دی تو اللہ رب العزت نے زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح خود نکاح پڑھایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ باقی بیویوں کا نکاح پڑھانے والے، ولی بننے والے ان کے والدین تھے، لیکن زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح اللہ نے پڑھایا۔ اور صحابیہ فرماتی ہیں کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس بات پر فخر کرتی تھی باقی امہات المؤمنین کے سامنے کہ تمہارا نکاح تو تمہارے والدین نے ولی بن کے پڑھوایا ہے، لیکن میرا نکاح تو خود اللہ رب العزت نے پڑھایا ہے۔
تو یہ ان کو شرف ملا، اور جب نکاح ہوا تو اس رسم کا خاتمہ ہو گیا کہ جو منہ بولا بیٹا ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، اور اس کی بیوی بھی آپ کی بہو نہیں ہوتی، اور اس کی متعلقہ سے طلاق یافتہ سے نکاح کرنا بھی جائز ہے۔ اور عملی طور پہ ان کی رسم پر ضرب لگائی، اور اس رسم کو ختم کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ایک اور بات زید رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ بھی اللہ رب العزت نے انعام کیا کہ قرآن پاک میں صرف ایک ایسے صحابی ہیں جن کا اللہ رب العزت نے نام لیا ہے، ان کے علاوہ کسی صحابی کا نام نہیں آیا، اوصاف آئے ہیں، اور وہ کون ہیں؟ زید رضی اللہ تعالی۔ پورے قرآن پاک میں صرف ایک صحابی کا نام ہے، وہ کون ہیں؟ زید بن حارثہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑے محبوب تھے، آپ نے بیٹوں کی طرح پالا تھا۔ ان کے جو بیٹے اسامہ تھے آپ نے ان کو پوتوں کی طرح پالا، بڑا محبوب جو ہے ان کو رکھا۔ اور زید رضی اللہ تعالی عنہ کی متعلقہ طلاق یافتہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب شادی ہوگی، رسم کا خاتمہ ہو گیا، اور اس کے فوراً بعد اللہ رب العزت نے یہ آیات بھی نازل کر دی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ لوگوں یاد رکھو، زید آپ کے بیٹے نہیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ مردوں میں سے وہ کسی کے باپ نہیں ہیں، ان کا کوئی بھی ایسا بیٹا نہیں جو بلوغت تک پہنچا ہو، ان کے تو سارے کے سارے بیٹے بچپن میں ہی فوت ہو گئے ہیں۔ اور اس رسم کو آپ سے ختم کروانے کا ایک اہم نقطہ یہ بھی تھا کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں، اگر آپ یہ رسم ختم نہ کرتے تو آپ کے بعد یہ رسم کون ختم کرتا؟ تو اللہ رب العزت نے آپ سے یہ رسم ختم کروا دی کیونکہ آپ آخری نبی تھے، اور یہ خاتم النبیین بنا دیا، اور ختم نبوت کا ایسا عقیدہ نازل کر دیا کہ جو کوئی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سیکون فی امتی ثلاثون کذابون کلہم یزعم انہ نبی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت میں 30 ایسے کذاب اور دجال آئیں گے جو نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، لیکن یاد رکھو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، آخری نبی میں ہوں، میرے بعد نبی نہیں آئے گا۔ یہ اصول یاد رکھو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، وہ نبی اپنے زمانے میں تھے، لیکن جب دوبارہ آسمانوں سے اتریں گے نبی بن کے نہیں آئیں گے، وہ امتی بن کے آئیں گے۔ نبی علیہ السلام کے امتی بن کے آئیں گے، وہ نبی نہیں بن کے آئیں گے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا لو ان موسیٰ کان حیا، اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے علیہ السلام تو وہ بھی میری پیروی کرتے، کیونکہ جب آپ کو نبوت مل گئی ساری شریعتیں ختم ہو گئی، ساری نبوتیں ختم ہو گئی، سارے احکامات ختم ہو گئے، پھر وحی بھی نہیں آئی، کتاب بھی نہیں آئی، احکامات بھی نہیں آئے، یہ تھی آپ کی ختم نبوت۔ اچھا، اب جب لے پالک بیٹے کی رسم کو ختم کر دیا گیا، اب ایک اور سوال پیدا ہو گیا کہ جو آپ کا باپ نہیں ہے اسے تو باپ نہیں کہنا، یہ جائز نہیں ہے، لیکن کیا آپ کا جو چچا نہیں ہے اس کو آپ احترام کی غرض سے چچا کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے؟ جو عورت آپ کی خالہ نہیں لگتی آپ اسے احترام سے خالہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے؟ جو عورت آپ کی پھپھو نہیں لگتی، رشتہ نہیں ہے، آپ اسے پھپھو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے؟ یہ مسئلہ پیدا ہو گیا، تو اس مسئلے کا بھی جواب دے دیا گیا کہ مسلمان ایک دوسرے کے جو ہیں وہ قربت رکھنے والے ہیں، احترام کی غرض سے کسی کو چچا کہنا، احترام کی غرض سے کسی کو پھپھو کہنا، احترام کی غرض سے کسی کو خالہ کہنا، یہ جائز ہے، کیونکہ اس سے اسلامی احکامات پر زد نہیں پڑتی۔ آپ کسی خاتون کو پھپھو کہہ دیں اور وہ ابھی بوڑھی نہیں، یعنی کہ بوڑھی عورت کے لیے پردے کی رخصت ہے، جوان عورت کے لیے پردے کی رخصت نہیں، آپ نے اس کو پھپھو کہہ دیا، آپ کے پھپھو کہنے کی وجہ سے پردے کے احکام ختم نہیں ہوں گے، آپ کے پھپھو کہنے کی وجہ سے وراثت کے مسائل پیدا نہیں ہوں گے، آپ کے پھپھو کہنے کی وجہ سے وہ حقیقی طور پہ آپ کی پھپھو اور خالہ نہیں بن جائے گی۔ یہ احترام کا رشتہ ہے، احترام کی غرض سے آپ کسی کو چچا کہہ سکتے ہیں، کسی کو پھپھو کہہ سکتے ہیں، کسی خاتون کو خالہ کہہ سکتے ہیں، اس کا جواز ہے۔ باپ نہیں بنانا کسی کو، نسبت نہیں کرنی کسی کی طرف، اس کو ناجائز قرار دیا گیا۔ اور امہات المؤمنین کو مائیں کہنا، وہ مائیں ہیں، ان کے لیے بھی الگ سے آیت نازل کر دی،
وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ امہات المؤمنین ہماری حقیقی مائیں نہیں ہیں تو کیا ان کو بھی مائیں نہیں کہنا؟ ایسا نہیں، ان کو مائیں کہنا ہے، ان کو ماں کہنے کا حکم اللہ نے قرآن میں نازل کر دیا ہے کہ نبی کی بیویاں امت کے لیے مائیں ہیں، جس طرح اپنی ماں کا احترام اور ادب ہے، مقام اور شرف ہے، اسی طرح امہات المؤمنین ازواج مطہرات بھی پوری امت کے لیے مائیں ہیں۔ یہ ساری وضاحت اسی صورت میں اللہ رب العزت نے کر، کیونکہ خاندانی مسائل تھے نا، سب کا تذکرہ کر دیا۔ اس کے بعد منافقین نے ایک اور اعتراض کر دیا، کہنے لگے دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کے لیے 4 بیویوں کو حلال قرار دیا ہے، 4 سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے، خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 عورتوں سے نکاح کیا تھا۔ اعتراض کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اس اعتراض کا بھی جواب دیا، یا ایھا النبی انا احللنا لک، آپ کے لیے ہم نے یہ عورتیں حلال کر دی ہیں جتنی آپ کے نکاح میں ہیں، جن کو آپ نے حق مہر دے کے اپنے نکاح میں آپ لے کے آئے ہیں، وہ ساری کی ساری خواتین وہ آپ کے لیے حلال ہیں۔ اور ان منافقین کو، اعتراض کرنے والوں کو یہ جواب دے دیا کہ اگر عام لوگوں کے لیے 4 عورتوں کی تعداد کو ہم نے مقرر کیا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 4 سے زیادہ کی اجازت بھی ہم نے دی ہے، تم کون ہوتے ہو بات کرنے والے؟ اجازت بھی اللہ نے دی ہے، اللہ نے اس اجازت کا تذکرہ بھی کر دیا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 خواتین سے نکاح کیا، اور آپ کی وفات تک 9 خواتین، 9 عورتیں آپ کے نکاح میں رہیں، زندہ اور حیات رہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خصوصیت تھی، امت میں کسی اور کے لیے ایسا جائز نہیں۔ اسلام کے اندر 4 سے زیادہ بیک وقت نکاح میں عورتوں کو رکھنا یہ جواز نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے پردے کی آیات کو نازل کر دیا، پردے کا حکم دے دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی بھیج دی کہ آپ حکم دے دیں اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مومنین کی بیویوں کو، تمام عورتوں کو یہ حکم دے دیں کہ آج کے بعد آپ نے اگر گھر سے نکلنا ہے، ضرورت کی خاطر نکلنا ہے، کسی غرض اور مقصد کی خاطر نکلنا ہے، بڑی چادر اوڑھ کے نکلنا ہے، اوڑھنی لے کے نکلنا ہے، پردہ کر کے نکلنا ہے، آج کے بعد تمام عورتوں کے لیے پردے کو لازم اور واجب قرار دے دیا گیا ہے۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی، صحابیات کے پاس بڑی چادریں ابھی نہیں تھی، کیونکہ اس سے پہلے پردے کا حکم نہیں آیا تھا۔ صحابیات نے کوئی بہانہ نہیں لگایا، چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کچھ نہیں کیا، شققن مروطہن فاختمرن بہا، انہوں نے اپنے کپڑوں کو پھاڑا، جو کپڑے گھر میں پڑے تھے پھاڑ کے ان کو جوڑ کے بڑی چادریں بنائیں، اور صبح جب فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو سب عورتوں نے بڑی چادریں اوڑھی ہوئی تھی اور پردہ اور نقاب کر کے مسجد میں آئیں۔ یہ ان کی سیرت تھی۔ جب پردے کی آیات نازل ہوئی تو فوراً اس پہ عمل کر کے دکھایا۔ اس کے بعد سورۃ سبا ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے قوم سبا کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے شکر کرنے والا اور ناشکری کرنے والا ان دونوں کے انجام کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کی مثال ایک زمین کی طرح ہے، اگر آپ اچھی زمین کو پانی دیتے ہیں وہ آپ کو پھل دے گی، باغات دے گی، اناج دے گی، غلہ دے گی، لیکن اگر آپ کسی بنجر زمین کو پانی دیتے ہیں وہ آپ کو پھل باغات جو اناج نہیں دے گی، اس کے اوپر بوٹی اگ جائے گی، جھاڑیاں اگ جائیں گی، کانٹے دار جو ہے وہ پودے اگ جائیں گے۔ اسی طرح اگر کسی نیک شخص پر انعامات ہوں، احسانات ہوں، وہ بدلے میں شکر کرتا ہے، اور کسی برے شخص پر انعامات ہوں، احسانات ہوں تو وہ بدلے میں تکبر کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے 2 واقعات ذکر کر دیے، سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ذکر کیا، اور سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص ذکر کیے کہ ان کو اللہ رب العزت نے کن کن انعامات سے نوازا تھا، لیکن پھر بھی وہ اللہ رب العزت کا شکر کیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے یہ خصوصیت دی تھی، جب وہ اللہ کی تسبیح کرتے تھے
پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ مل کے تسبیح کرتے تھے، ان کے ہاتھوں کے لیے لوہے کو نرم کر دیا گیا تھا، وہ اپنے ہاتھوں سے زرہ بناتے تھے۔ اور داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے وقت کے، لیکن روزی پھر بھی اپنے ہاتھ سے کماتے تھے، زرے بنا کے اپنی روزی کماتے تھے، بادشاہ ہونے کے باوجود اپنے ہاتھ سے کام کیا کرتے تھے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا بہترین کمائی یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں سے کما کے کھائے، اور یہ داؤد علیہ السلام کا طریقہ تھا۔ اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پرندوں پر، جانوروں پر، جنوں پر، انسانوں پر، ہر چیز پر حکومت دی، یہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ لیکن دوسری طرف ایک قوم کا تذکرہ کیا جو قوم سبا تھی، ان کو اللہ رب العزت نے 2 باغات دیے، 2 باغات بڑے اچھے تھے، انہوں نے باغات کو سامنے رکھ کے تکبر کیا، فخر کیا، غرور کیا، اللہ کا شکر نہیں ادا کیا، نہ شکری کی، ان پر بند کا سیلاب آیا، پانی آیا، سارے باغ تباہ و برباد ہو گئے، پھل پودے سب کچھ ختم ہو گیا، وہاں کانٹے دار جھاڑیاں اگ گئیں، اللہ کی ناشکری کرنے کی وجہ سے ان کا سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ اور اس کے بعد اگلی صورت فاطر ہے، آخری بات۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ کر دیا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحُرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ۔ اے لوگو اس بات کو یاد رکھو کہ اندھا، نابینا اور دیکھنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اندھیرا اور روشنی دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ایک ٹھنڈا سایہ، ٹھنڈی چھاؤں اور تپتی دھوپ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، مردہ اور زندہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ آفمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ مومن اور فاسق و فاجر دونوں برابر ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، دونوں کا الگ مقام ہے۔ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ہر بندے کے ساتھ اس کے اعمال کے مطابق سلوک کرے گا۔ آج ہم دنیا میں کہتے ہیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان توبہ کرنا چھوڑ دے، رب کے در پہ آنا چھوڑ دے، رب کی طرف رجوع کرنا چھوڑ دے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے 2 بندوں کو پیدا کیا، ایک جو ہے وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، دوسرا 5 وقت کی نماز چھوڑتا ہے، ایک ہر سال رمضان کے روزے رکھتا ہے، دوسرا کبھی بھی روزے نہیں رکھتا، ایک زکوٰۃ ادا کرتا ہے، دوسرا مال کے اندر فضول خرچی کرتا ہے، ایک اچھے اخلاق کا مالک ہے، ایک بد اخلاق ہے، ایک محبت اور پیار بانٹنے والا ہے، ایک ظلم و ستم کرنے والا ہے، ایک جو ہے وہ یتیموں کی حفاظت کرنے والا ہے، دوسرا یتیموں کا مال کھانے والا ہے، ایک اچھے طریقے سے نکاح کر کے زندگی بسر کرنے والا ہے، دوسرا زانی ہے، ایک جو ہے لوگوں کے مالوں کو محفوظ کرنے والا ہے، دوسرا چوری کرنے والا ہے، ایک عہد و پیمان کا خیال کرنے والا ہے، دوسرا وعدوں کی خلاف ورزی کرنے والا ہے۔ آپ بتائیں کیا یہ دونوں اللہ کے دربار میں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العزت عادل ہیں، اللہ رب العزت جہاں معاف کرنے والے ہیں وہاں عدل و انصاف بھی کرنے والے ہیں۔ کل قیامت کے دن اندھا اور دیکھنے والا، ایمان والا اور فاسق و فاجر، مردہ اور زندہ، تپتی دھوپ اور سایہ جس طرح برابر نہیں ہو سکتے، کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں یہ دونوں بندے بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العزت عدل کریں گے، جس کا حق جنت ہے اسے جنت ملے گی، جس کا حق جہنم ہے اسے جہنم ملے گی۔ یہ اللہ رب العزت نے وعدے کر دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ